معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے میں نے سورہ نازعات کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 14 تک کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ آئیے آج انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے لے کر کے 26 تک کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 26 تک اللہ رب العزت نے موسیٰ کلیم اللہ کا فرعون کے پاس دعوت اسلام کے لیے جانا اور فرعون کا انکار کرنا، پھر فرعون کا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے در پہ آزار ہونا، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بنی اسرائیل کو لے کر کے سمندر پار ہونا اور فرعون کا دریائے نیل میں غرق ہونا، ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب کفار مشرکین سے اللہ رب العزت کے وحدانیت، اپنی رسالت کے اقرار کے لیے کہا، دعوت اسلام پیش کی اور یہ فرمایا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، آج اگر میری بات نہیں مانو گے تو کل قیامت کے دن جب مر کر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اس دن تمہیں پچھتاوا ہوگا اور پھر جہنم کی دہکتے ہوئی آگ تمہاری منتظر ہوگی۔ تو کفار مشرکین نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے صدمہ پہنچا، تکلیف ہوئی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی؟ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے وادی طویٰ میں انہیں ندا فرمائی۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، کفار مشرکین نے صرف آپ کو پریشان نہیں کیا، آپ کی دعوت کو نہیں ٹھکرایا، آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء و رسول آ چکے ہیں اور انہوں نے جو دعوت تبلیغ کا کام کیا ہے، انہیں بھی بہت تکلیفیں پہنچی ہیں اور بہت ان کو لوگوں نے انہیں بھی ستایا ہے۔ تو آپ دھیرج رکھیں، جس طریقے سے ان لوگوں کو، ان انبیاء کرام کو ستانے والوں کا نام و نشان دنیا میں نہ رہا اور وہ دنیا والوں کے لیے درس عبرت بن گئے، آپ بھی اپنا کام جاری رکھیں۔ اگر یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو یہ بھی نام و نشان، ان کا بھی نام و نشان نہ رہے گا اور یہ بھی دنیا والوں کے لیے درس عبرت بن جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے دوسری آیت نمبر 16 میں فرمایا ہے کہ جب ان کے رب نے وادی طویٰ میں انہیں ندا فرمائی۔ یہ وادی طویٰ کہاں ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ مصر اور مدینہ منورہ کے بیچ میں یہ وادی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ملک شام میں کوہ طور کے دامن میں وادی طویٰ ہے۔ یہ قول یہ ہے، اور اس وادی طویٰ میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ برکت رکھی ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 17 میں، سورہ نازعات آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیں، بے شک وہ سرکشی کی ہے، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ طغا کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا۔ یہ حد سے تجاوز فرعون نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں اس نے خالق کے ساتھ بھی حد سے تجاوز کیا اور مخلوق کے ساتھ بھی حد سے تجاوز کیا۔
خالق کے ساتھ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کے مقابلے میں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے بجائے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو خالق کے مقابلے میں بھی اس نے حد سے تجاوز کیا. اس کا کام بندہ ہونے کے ناطے بندگی کرنا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، اس نے حد سے تجاوز کیا. اور مخلوق کے اوپر بھی حد سے تجاوز کیا کہ بنی اسرائیل کو طرح طرح سے اس نے ستایا، اور بنی اسرائیل کو سے وہ بگاری کا کام لیا کرتا تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنواتا تھا، بڑے بڑے پتھر کھینچواتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا. اس طریقے سے خالق و مخلوق دونوں کے مقابلے میں اس نے حد سے تجاوز کیا. تو اسی کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیے، بے شک اس نے سرکشی کی ہے. آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ تَزَكَّىٰ، تو آپ اس سے کہیں کہ گناہوں سے پاک ہونے کے متعلق تیری کیا رائے ہے. یعنی اللہ رب العزت نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تجھے سیدھا راستہ بتاؤں اور غلط راستے سے بچاؤں. تو اگر تو چاہے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے تیری رائے کیا ہے، اگر تو کہے تو میں تیرے سامنے وہ سارے دلائل رکھ دوں جو تیرے خدا ہونے کے منافی ہے، اور ایک اللہ واحد و قہار رحمان و رحیم کے وجود پر ثبوت کے طور پر میں پیش کر سکتا ہوں. تو یہاں پر تزکا کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہے عیوب سے بری ہونا اور قبائح سے پاک ہونا. یعنی تو اگر چاہے تو جتنے عیوب تیرے اندر ہے، جتنی برائیاں ہیں، اس سے تم کو پاک و صاف کیا جا سکے، ستھرا کیا جا سکے، اور تجھے غلط راستے سے سیدھے راستے کی طرف لایا جا سکے. یہاں پر اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ پس تم دونوں ان سے نرمی سے بات کرنا. تو موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے دعوت میں نہایت نرمی سے شروعات کی اور نہایت ہی اچھے پیرائے میں یہ دعوت ان کی خدمت اس کے پاس پیش کی. یہاں سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قرآن نے یہ مبلغین کو مزاج دیا ہے کہ آپ جب کسی کو دعوت دیں، برائی سے روکیں، نیک راستے کی طرف بلانے کی کوشش کریں تو نہایت نرم انداز لے کر کے جائیں، نرمی کے ساتھ انہیں دعوت دیں، سختی نہ کریں. اس سے ان واعظین کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو گلا پھاڑ پھاڑ کر کے دوسرے کو کوستے رہتے ہیں اور نرمی نہیں برتتے. کچھ نہ کچھ اپنے انداز تبلیغ میں جو نرمی ہونی چاہیے، جو انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے تعلیم دی کہ آپ نرمی کے ساتھ سرکشوں کے پاس جائیں اور نرمی کے ساتھ انہیں دعوت اسلام دیں. تو اس نرمی کو اختیار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، تمام مبلغین کو ضرورت ہے، تمام واعظین کو ضرورت ہے. بے شک نرمی کے اندر اللہ رب العزت نے بہت تاثیر رکھی ہے. آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت سورہ نازعات آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں سو تو ڈرے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت اور اس پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر مقدم ہے. جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں ہوگا، تب تک نہ تو عبادت ہے نہ ہی اطاعت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یہ تخشا عبادت ہے، اور ہدایت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے کہ ہدایت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف رہنمائی کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، پھر جا کر تم اس سے خوف کرو گے اور اس کی عبادت کرو گے. تو عبادت پر ہدایت، عبادت پر ایمان اور معرفت مقدم ہے. جیسے اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، فاعبدنی، تو میری عبادت کیجیے.
تو یہاں عبادت کا ذکر بعد میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا ذکر پہلے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے الہ ہونے کا ذکر کیا، پھر اپنی عبادت کا حکم فرمایا۔ تو عبادت جب تک ایمان نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، تب تک عبادت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں سو تو ڈرے۔ پھر آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسا کہ فرماتا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر انہوں نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بہت بڑی نشانی فرعون کو دکھائی۔ وہ بڑی نشانی کیا ہے؟ تو دو نشانی خاص طور سے مذکور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے ہاتھ کو جب بغل میں ڈالتے تھے اور ڈال کر نکالتے تھے تو وہ چاندی کی طرح چمکتا تھا، بالکل اس میں چمک آ جاتی تھی اور پورا سفید ہو جاتا تھا، اور اس سفیدی میں برس یا مبروس ہونے کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ بس یوں سمجھ لیے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جیب بغل میں ہاتھ ڈالے اور نکالنے کے بعد اس میں چمک آ جاتی تھی، وہ سفید چاندی کی طرح ہو جاتا تھا۔ اسی کو قرآن مقدس سورہ نمل آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں بغل میں ڈالیں، آپ کا ہاتھ سفید چمکدار بغیر کسی عیب کے نکلے گا، یعنی اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ برس سے سفید ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی عیب کے وہ سفید چمکدار چاندی کی طرح نکلے گا۔ ایک معجزہ یہ تھا، یہ نشانی تھی، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا عطا فرمایا تھا، اور جب آپ اپنا عصا زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اس کی جسامت بڑھ جاتی تھی، اور پھر وہ مختلف چیزوں کو نگل جایا کرتا تھا، اور جس چیز کو نگلتا تھا وہ چیزیں فنا ہو جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ دوسری نشانی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 22-23 میں اللہ نے فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَةٍ الْكُبْرَىٰ۔ اس طریقے سے اللہ نے فرمایا تو یہ دو نشانیاں خاص طور سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دو معجزات خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے علاوہ بھی معجزات آپ کو عطا کیے گئے تھے، مگر اس دو کا خاص طور سے قرآن مقدس میں کئی جگہ ذکر ہوا ہے۔ تو اس سے دونوں مراد ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ جیب میں ڈالنا اور اس کو چمکتا ہوا نکالنا، اور دوسری چیز ہے کہ عصا کا زمین پر مارنا اور اس کا اژدہا بن جانا، اس طریقے سے۔ تو جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے آپ کے معجزات کو دیکھنے کے بعد اس کو جھٹلا دیا۔ اس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، سو اس نے تکذیب کی اور نافرمانی کی، یعنی فرعون نے اس کو جھٹلا دیا۔ اس کو جھٹلا دیا یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے اللہ نے جو معجزہ دیا تھا اور جو فرعون کو بتایا گیا کہ دیکھ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، دیکھو میرے پاس نبی کے لیے نبوت کے لیے معجزہ ضروری ہے، میرا یہ معجزہ ہے کہ میں اپنا ہاتھ بغل میں ڈالوں تو وہ چاندی کی طرح چمکتا ہوا نکلتا ہے، اور دوسرا کہ عصا زمین پر مار دوں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اس نے نبوت کی نشانی ماننے سے انکار کر دیا اور سرکشی پر اتر آیا، نافرمانی کر ڈالی۔ آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم ادبر یسعی، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور ان کے خلاف کارروائی کی، یعنی پیٹھ پھیری اور کارروائی کرنے کی دو تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ جب فرعون نے اژدہے کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے اور اپنا معجزے کے طور پر جب لاٹھی زمین پر مارے تو وہ اژدہا بن گیا، تو فرعون وہ اژدہے کو دیکھنے کے بعد بھاگنا شروع کیا، الٹے پاؤں بھاگا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے ثم ادبر، پھر وہ الٹے پاؤں بھاگا، یسعی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے خلاف کارروائی کرنے کے پیچھے لگ گیا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیٹھ پھیری اور ان کے خلاف کارروائی کرنے میں مشغول ہو گیا۔
تو بڑھتے مشغول ہو گیا. اور سورہ نازعات آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فحشر فنادا، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اعلان کیا. پھر اس نے اعلان کیا گیا فقال انا ربکم الاعلی، پس اس نے کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فرعون نے دوسرے شہروں سے جادوگروں کو بلوایا، جیسے کہ سورہ شعراء میں آیت نمبر 53 میں ہے کہ اس نے مدائن بھیجا، اور مدائن بھیجنے کے بعد مختلف جادوگروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑا کیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اپنا جادوگروں نے جب اپنی رسیاں پھینکا، وہ سانپ بن کر کے حضرت موسیٰ کی طرف بڑھنے لگے. حضرت موسیٰ نے اپنی چھڑی ادھر پھینکی تو چھڑی اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگل گئی، اور وہ عصا سارے سانپوں کو نگل لینے کے بعد پھر جب وہ متوجہ ہوا فرعون کی طرف، فرعون جان لے کر کے بھاگا. تو فرعون نے جب سب لوگ وہاں پر میدان میں جمع ہو گئے مقابلے کے وقت میں، تو اس وقت فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے اس وقت یہ کہا سارے لوگوں سے کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. موسیٰ تم لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، ان کی باتوں میں آنا مت. سب سے بڑا رب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے سب سے بڑا رب ہونے کا مطلب یہ کہ فرعون کو یہ دعویٰ نہیں تھا کہ دنیا میں نے پیدا کیا یا آسمان زمین یہ سب میرے بنائے، یہ دعویٰ نہیں تھا. فرعون تو ایک دہریہ تھا، اور دہریہ اس بات کا قائل ہے کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے اور کوئی معبود نہیں ہے. وہ انا ربکم الاعلی سے اس کی مراد یہ تھی کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا مددگار ہوں اور سب سے بڑا مربی اور محسن ہوں، لہذا تم لوگ میری شکر گزاری کرو، میرا شکر ادا کرو اور میری تعظیم کرو اور مجھے سجدہ کرو. یہ اس کے کہنے کا مطلب تھا. اور وہ حشر و نشر، جزا و سزا کا بھی منکر تھا. سورہ نازعات آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، پس اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب کی گرفت میں لے لیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے، نصیحت ہے. معزز سامعین کرام، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، یعنی پس اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب کی گرفت میں لے لیا. دنیا اور آخرت کے عذاب کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ کلیم اللہ کو جب فرعون کے پاس بھیجا، یہاں پر یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا اللہ نے اس کو آخرہ اور اولا کے عذاب کی گرفت میں لے لیا. مجاہد، شعبی، سعید بن جبیر اور مقاتل نے کہا کہ آخرہ اور اولا سے مراد فرعون کے دو دعوے ہیں. ایک دعویٰ فرعون کا یہ تھا جسے سورہ قصص آیت نمبر 38 میں اس نے کیا تھا، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے اپنے سوا تمہارے اور کسی معبود کا علم نہیں ہے. اس دعویٰ کے 40 سال بعد، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ایک بار وہ کہہ چکا تھا کہ میں تمہارے لیے میرے سوا کسی دوسرے معبود کی، مجھے اپنے سوا تمہارے اور کسی معبود کا علم نہیں ہے. یہ دعویٰ کرنے کے بعد 40 سال کے بعد پھر اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی فرعون کے ان دونوں دعووں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا، اور عذاب کی گرفت میں لے لیا نکال الآخرۃ والأولی. عذاب کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے مقصود اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ جب فرعون نے پہلا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو گرفت میں نہیں لیا، بلکہ اللہ نے اس کو مہلت دی، سوچنے سمجھنے کا ٹائم دیا کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی تم میرے اوپر ایمان لاؤ. 40 سال تک کی مہلت دیا. جب اس نے 40 سال تک رجوع نہیں کیا بلکہ اس سے بڑھ کر دعویٰ کیا تو پھر اس کو اپنے عبرتناک عذاب کی گرفت میں لے لیا. وہ عبرتناک عذاب کیا ہے؟ دنیا اور آخرت، یعنی دنیا کے عذاب اور آخرت کے عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گرفتار کیا. تو دنیا کا عذاب کیا ہے؟ تو دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں اسے ڈبا دیا، اور آخرت کا عذاب پھر جو جہنم میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے. چنانچہ حضرت حسن اور قتادہ نے اس آیت کی تفسیر کی آخرہ اور اولا کا معنی یہ ہے کہ اسے آخرت اور دنیا کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا. دنیا میں اس کو سمندر میں غرق کر دیا گیا اور آخرت میں اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. اور قفال نے اس کی تفسیر یہ کیا کہ فرعون کے دو جرم تھے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے، سو اس کو ان دو وجہوں سے عذاب ہوگا، اور آخرہ اور اولا سے مراد یہی ہے.
اور پھر فرمایا اس نے ڈرنے والوں کے لیے، اس میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو قصہ بیان کیا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں سرکشی کرے اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرے، وہ فرعون کے انجام سے دو چار ہوگا۔ جس طریقے سے فرعون کو عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے، جس طرح فرعون نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس کو عذاب میں گرفتار کیا گیا، اسی طریقے سے جو ایسا کرے گا اسے بھی گرفتار کیا جائے گا۔ معزز سامعین، جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بیان کرنے میں کچھ غلطی ہو تو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔